بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ رضاعتہ، رضاعتن کے معنی ہوتا ہے دودھ پلانا۔ رضاعتہ ان کی رضاعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ والتمس عبد المطلب، والتمس عبد المطلب لحفيده اليتيم الذي كان أحب أولاده إليه مرضعا من البادية على عادة العرب۔ التمس یلتمس التماسن کے معنی ہوتا تلاش کرنا، حفید کے معنی ہوتا پوتا، احب یعنی جو سب سے زیادہ محبوب ہو، مرضعا کے معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی، دایا، بادیتن کے معنی ہے دیہات۔ والتمس عبد المطلب، عبد المطلب نے تلاش کیا، لحفیدہ الیتیم اپنے یتیم پوتے کے لیے، الذی کان احب جو تھے، احب سب سے محبوب، اولادہ ان کی اولاد میں، الیہ ان کے نزدیک۔ تو عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کے لیے تلاش کیا وہ پوتا جو ان کی اولاد میں سب سے محبوب تھا ان کے نزدیک۔ کیا تلاش کیا؟ مرضعن ایک دایا، دودھ پلانے والی کو، من البادیتی دیہات کی، یعنی دیہات کی ایک دایا کو انہوں نے تلاش کیا، علی عادت العربی اہل عرب کے عادت کے مطابق، یعنی اہل عرب اپنی عادت کے مطابق کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے دودھ پینے کے لیے، دایا کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب نے بھی اپنے یتیم پوتے کے لیے وہ پوتا جو سب سے زیادہ محبوب تھا ان کے نزدیک، ان کے لیے تلاش کیا، مرضعن ایک دایا کو دیہات سے، علی عادت العربی اہل عرب کے عادت کے مطابق۔ وَأَدْرَكَتْ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةَ هَذِهِ السَّعَادَةُ، ادرکت کا فاعل ہے هَذِهِ السَّعَادَةُ، اور حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوا۔ وَأَدْرَكَتْ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةَ، حلیمہ سعدیہ یہاں پر مفعول ہے، اور ادرکت کا فاعل هَذِهِ السَّعَادَةُ، اور یہ سعادت حاصل ہوئی حلیمہ سعدیہ کو۔ ادرکت کے معنی ہوتا پانا، حاصل ہونا، اور یہ سعادت حاصل ہوئی حلیمہ سعدیہ کو۔ وَكَانَتْ خرجت من بلدها تلتمس الرضعاء، اور وہ نکلی تھی من بلدها اپنے شہر سے، تلتمس تلاش کرتے ہوئے، رضیع کے جمع ہے رضعاء دودھ پیتے بچے، دودھ پیتے بچوں کو تلاش کرتے ہوئے وہ اپنے شہر سے نکلی تھی۔ وَكَانَ الْعَامُ عَامَ جَدْبٍ، اور وہ سال تھا قحط سالی کا، جدبن کی معنی ہوتا ہے قحط سالی، اور وہ سال تھا قحط سالی کا۔ وَهُمْ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، وہ لوگ تنگی میں اور پریشانی میں تھے۔ وَعُرِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع المراضع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، علی جمیع المراضع تمام دایا پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دایا کے سامنے پیش کیا گیا۔ مرضعن کی جمع ہے مراضع، دودھ پلانے والی دایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، یہ ہے اوریز ہے، یہ مجہول ہے، پیش کیا گیا تمام دایا کے سامنے۔ فَزَهِدْنَ فِيهِ، تو ان تمام دایا نے بے رغبتی دکھائی، فیہ ان کے سلسلے میں۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُنَّ، اور یہ اس لیے کہ کن یرجون، کانا سے کن یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کن یرجون وہ امید رکھتی تھی، المعروف عطیے کی، من ابی الصبی بچے کے والد سے۔ تو تمام دایا نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ لوگ بچے کے والد سے رقم کی امید رکھتی تھی، عطیے کی امید رکھتی تھی، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اسی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَ، تو ان تمام عورتوں نے کہا، قلنا یہ بھی قال سے قلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ان تمام عورتوں نے کہا، یتیم بچہ ہے، وما عسى ان تصنع امه وجدته، اور امید نہیں ہے کہ ان کی والدہ اور ان کے دادا کچھ کریں گے، کچھ دیں گے۔ وہکذا فعلت حلیمۃ،
اور ایسا ہی حلیمہ نے بھی کیا، یعنی حلیمہ سعدیہ نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ فانصرفت عنہ اول مرتن، اور وہ منہ پھیر کے چلی گئی، عنہ ان سے، اول مرتن پہلی مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ جب وہ بھی آئی تو انہوں نے بھی جب سنا کہ یتیم بچہ ہے تو وہ بھی منہ پھیر کے چلی گئی۔ انصرف ینصرف انصرافن کے معنی ہوتا ہے لوٹ جانا، منہ پھیر کے چلے جانا۔ ثم انعطف قلبها علیہ، پھر انعطف ان کا دل نرم ہو گیا، علیہ ان پر، وَأَلْهَمَهَا اللَّهُ حُبَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا ان کے دل میں، حبہ ان کی محبت، وَأَخْذَهُ اور ان کو لینے کے بارے میں۔ الہمہ یلہم الہامن کے معنی ہوتا دل میں کوئی بات ڈالنا، الہمہ کا فاعل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیا، اور وَأَخْذَهُ اخذ یاخذ اخذن کے معنی ہوتا لینا، اور ان کو لینے کے بارے میں ان کے دل میں ڈال دیا۔ وَلَمْ تَكُنْ وَجَدَتْ غَيْرَهُ، اور وہ نہیں پائی تھی ان کے علاوہ کسی کو، یعنی ان کے علاوہ کسی بچے کو بھی وہ نہیں حاصل کی تھی، نہیں پائی تھی۔ فرجعت الیہ، تو وہ لوٹ گئی، الیہ ان کے پاس، فاخذتہ، پھر انہوں نے اس بچے کو لے لیا، وذهبت به الی رحلها، اور وہ اس کو لے کر کے لوٹی گئی، الی رحلها اپنے کجاوے کے پاس۔ ذهب یذهب ذهابا باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا کسی کو لے جانا، وذهبت به اور ان کو لے کر کے گئی، الی رحلها اپنے کجاوے کے پاس۔ کجاوا کہتے ہیں اونٹ پر جو سامان رکھنے کا جو چیز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کجاوا۔ وَلَمَسَتِ الْبَرْكَةُ بِيَدِهَا، اور برکت ان کے ہاتھ لگ گئی۔ لمس یلمس لبسن کے معنی ہوتا چھونا، اور برکت نے چھو لیا ان کے ہاتھ کو، یعنی برکت ان کے ہاتھ لگ گئی۔ فَكَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ فِي رَحْلِهَا شَانٌ غَيْرَ الشَّانِ، فَكَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی، فَكَانَ تو تھی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی، فی رحلہا ان کے کجاوے میں، شان ایک الگ حالت، غیر الشانی پہلی والی حالت کے برعکس، تو ان کے کجاوے میں ہر چیز کی ایک الگ ہی حالت تھی پہلے والی حالت کے برعکس، یعنی پہلے جس طرح تھا اس طرح نہیں، بلکہ ہر چیز میں برکت نظر آ رہی تھی۔ ورأت البرکۃ، اور انہوں نے برکت دیکھی، فی اللبانی پستان میں، سینے میں، والالبانی اور دودھ میں، والشارفی اور بوڑھے جانوروں میں، والاوطانی اور کھچروں میں۔ وَكُلٌّ يَقُولُ اور ہر کوئی کہہ رہے تھے، لَقَدْ أَخَذْتِ يَا حَلِيمَةُ نَسْمَةً مُبَارَكَةً تم نے لے لیا ہے اے حلیمہ، نسمتن مبارکتن ایک مبارک بچے کو۔ وَحَسَدَتْهَا صَوَاحِبُهَا صاحبۃ جمع صواحب کے معنی ہے سہیلیاں۔ وَحَسَدَتْهَا اور ان پر حسد کیا، صواحبها ان کی سہیلیوں نے، حسدت کا فاعل صواحبها۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔